حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غالباً 9 ہجری ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ادھر سے گزر ہوئے، اس بستی والوں سے گزر ہوئے جس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اللہ اکبر، وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جو قوم سمود کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ نے نشاندہی فرمائی یہ وہ کنواں ہے، اس کنویں سے وہ اونٹنی پانی پیا کرتی، اور صحابہ تم بھی صرف اس کنویں سے پانی لینا، کسی اور کنویں سے پانی نہیں لینا۔ اللہ اکبر، بعض صحابہ کرام پہلے سے پانی لیا ہوا تھا، کسی نے گھانٹی تیار کر لی تھی، کسی نے آٹا گوندا ہوا تھا، کسی نے روٹیاں پکائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معلوم ہوا، جیسے ہی پتا چلا، آپ نے فرمایا صحابہ ہانڈیوں کو گرا دو، آٹے کو بیکار کر دو، کیونکہ اس کنویں کے علاوہ کسی اور کنویں سے پانی لینے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ جگہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے۔ فرمایا یہاں پہ قیام بھی نہ کرو، چلو آگے پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، کسی بلا میں کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب ان بستیوں سے گزرو جن بستیوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے، گڑ گڑا کر، رو کر، عاجزی کے ساتھ، ان کی ساری کے ساتھ جلدی سے گزر جاؤ، کہیں تمہاری غفلت کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کبھی بھی کسی وقت بھی معجزہ طلب نہ کرنا، اللہ خود دکھا دے اس کی مرضی ہے، لیکن طلب نہیں کرنا۔ اور یہ قوم سمود والوں نے معجزہ طلب کیا تھا، جس کا انجام دیکھو، بستی کے بستیاں کھنڈرات کی شکل بن گئی۔ فرمایا فتولى عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین۔ حضرت صالح علیہ السلام وہیں سے گزر ہوئے تو آپ نے فرمایا قوم والوں سے، فرمایا قوم والو میں تو رب کا پیغام تمہاری طرف لے کے آیا تھا، میں تمہارا خیر خواہ تھا، تمہارا ہمدرد تھا میں، لیکن تم نے ہمدرد کو پسند نہیں کیا، تم نے خیر خواہ کو پسند نہیں کیا۔ آج دیکھو پھر انجام کیا ہوا، دنیا آخرت کی ذلت تمہارا مقدر بن چکی۔ اس لیے فرمایا نبی کی فرما برداری دنیا آخرت کی کامیابی ہے، نبی کی نافرمانی دنیا آخرت کی ناکامی ہے۔ اس لیے ہم بھی کوشش کریں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں اور اللہ کے فرمان کو سینے سے لگائیں، کوشش کریں اعمال صالحہ کریں، نماز روزہ کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دیو۔ اے اللہ جڑا کچھ پڑھیا گیا سنیا گیا سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دیو۔ اے اللہ ہی قرآن دے صدقے دے نال، اے قرآن دے درس دے صدقے دے نال ساری رستیاں کو ہدایت نصیب فرما دیو۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما دیو۔ اے اللہ ساری بستیاں کو نماز پڑھنا دا عادی بنا دیو۔ اے اللہ مردیں کو مسجدیں دے اندر، عورتیں کو گھریں دے اندر نماز دا اہتمام کرانی توفیق عطا فرما دیو۔ اے اللہ مسجدیں کو آباد کرانی توفیق عطا فرما دیو۔ اے اللہ جن لوگ مسجد دے نال تعاون فرمیندے انہیں دے رزق وچ اولاد وچ کاروبار برکتہ رحمتہ نازل فرماؤ۔ اے اللہ جن مقروض ہیں انہاں کو قرضے تو نجات عطا فرماؤ، جڑے بیمار انہاں کو شفاء کامل عاجل عطا فرماؤ۔ گھریں دے اندر بیمار ہیں، ہسپتالیں دے اندر بیمار ہیں، اے اللہ سارے کو شفاء کامل عاجل عطا فرماؤ، تندرستی دے نال مالا مال فرماؤ۔ اے اللہ جڑے پریشان حال ہیں انہیں دے جائز پریشانیاں دور فرماؤ۔ اے اللہ جڑے بیچارے اولاد واسطے اولاد کو محروم ہیں، اے اللہ انہاں کو نیک صالح اولاد عطا فرماؤ۔ اے اللہ جن دی اولاد ہے اور نافرمان ہے، اے اللہ انہیں دی اولاد کو والدین دی فرما برداری اختیار کرانی توفیق عطا فرماؤ، والدین دا سہارا بنانی توفیق عطا فرماؤ، والدین دی لاٹھی بنا دے توفیق عطا فرماؤ۔
اے اللہ اسا سارے کو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرماؤ، اے اللہ اسا سارے کو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرماؤ، اے اللہ اسا سارے کو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بار بار حاضری نصیب فرماؤ، اے اللہ اسا سارے کو قرآن حدیث سے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماؤ، اے اللہ اسا سارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سنت دے نال محبت الفت ہر سنت کو اپناوان دی توفیق عطا فرماؤ، اے اللہ سے سارے کو اسلام علی زندگی عطا فرماؤ، اے اللہ سے سارے کو اسلام علی زندگی عطا فرماؤ، اے اللہ جر وقت موت دا وقت آوے کامل ایمان دی حالت دے اندر موت نصیب فرمی جو اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ